نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم صحیح بخاری کی کتاب پڑھ رہے ہیں اور کتاب مواقیت الصلاۃ، کتاب نماز کے وقتوں کی، یعنی کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نماز کی خاص وقت، ہر نماز کا ایک وقت مقرر ہے، اس کے بارے میں۔ مواقیت کا واحد ہوتا ہے میقات۔ میقات کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ میقات جو ہے نا وقت سے ہے، وقت سے بنا ہوا ہے۔ ہماری شریعت میں جب میقات کہا جاتا ہے تو کسی خیر کی پکار دینا کسی مخصوص وقت میں یا مخصوص جگہ میں، ٹھیک ہے۔ تو جو نماز کے لیے پکارا جاتا ہے تو خاص وقت میں، ہر نماز کا اپنا وقت ہوتا ہے۔ اسی طرح جب ہم حج یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو میقات پر پہنچ کر، یعنی کہ اس خاص جگہ یا خاص وقت پر ہم جو ہے وہ احرام کی نیت کرتے ہیں۔ تو میقات الصلاۃ یعنی نماز کے وقتوں کا، جیسے کہ ہم نے جانا کہ نماز سے پہلے طہارت کے سارے مسائل ہم کو سمجھا دیے، نماز کی فضیلت بتا دی، اب نماز کے بارے میں کچھ اور احکامات ہمیں سکھائے، اب ہر نماز کے اوقات کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ باب کا نام انہوں نے بنایا ہے باب مواقیت الصلاۃ و فضلہا، باب نماز کے وقتوں اور ان کی فضیلت کا بیان۔ وقولہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ نساء میں ہے یہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمانوں پر نماز موقوت فرض کی گئی ہے، یعنی کہ اپنے مقررہ وقت کے لحاظ سے فرض کی گئی ہے، یعنی اس کا وقت ان کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ تو جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، اسی طرح نماز کے اوقات کا خیال رکھنا بھی فرض ہے ہم پر۔ سب علماء اس چیز پر متفق ہے کہ کسی نماز کو اس کے وقت سے خارج نہیں کرنا چاہیے۔ فجر کا وقت ہے تو فجر، اور ظہر کا وقت ہے جب ظہر، اور عصر کے وقت میں عصر، اس طرح سے۔ امام شافعی کے نزدیک اگر تلوار چل رہی ہو اور ٹھہرنے کی مہلت نہ ہو، جب بھی نماز اپنے وقت پر پڑھ لینا چاہیے۔ یہ امام شافعی کا ہے کہ چاہے کتنی بھی مشکل میں ہو انسان، یہاں تک کہ کوئی تلوار چلا رہا ہو اس پر، تو اس وقت بھی نماز پڑھ لیں۔ اور اس کی مثال امام حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بتایا کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حسین علیہ السلام نماز میں تھے، سجدہ کی حالت میں تھے، جب ان کو شہید کر دیا گیا تھا، اور آپ ظاہری بات ہے اس وقت جنگ میں تھے، جنگ کی حالت میں تھے، مگر آپ نے اپنی نماز کے وقت کو نہیں چھوڑا تھا۔ امام مالک کے نزدیک ایسے سخت وقت میں نماز میں تاخیر کر لینا چاہیے، اور ان کی دلیل خندق کی حدیث ہے، وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نمازوں میں تاخیر کی۔ مگر امام مالک کیا کہتے ہیں کہ جب ایسی حالت ہو، جنگ کی حالت ہو، انسان کے اوپر خوف ہو، تو پھر انسان جو ہے وہ اپنی نماز کو تاخیر کر سکتا ہے۔ اور اس کی دلیل جنگ خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام کے عصر کی نماز جو ہے وہ ضائع ہو گئی تھی، مغرب کی نماز بھی، یعنی عصر کی نماز کا وقت بھی نکل گیا، مغرب کی نماز کا وقت بھی نکل گیا، اور عشاء کے وقت کے قریب جا کے صحابہ کرام نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کو پورا کیا تھا، پھر پہلے عصر کو قضا کیا تھا، پھر مغرب اور پھر عشاء پڑھی تھی۔ یہ مختلف اقوال بتائے۔ اچھا، اب حدیث پڑھتے ہیں۔ حدثنا عبداللہ ابن مسلمۃ قال قرأت على مالک عن ابن شهاب ان عمر بن عبد العزيز اخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالعراق، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال
ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت أن جبريل صلى الله عليه وسلم نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا أمرت فقال عمر لعروة أعلم ما تحدث به أو إن جبريل هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة قال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه قال عروة ولقد حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قانبی نے بیان کیا، انہوں نے کہا میں نے امام مالک کو پڑھ کر سنایا، انہوں نے ابن شہاب سے روایت کی کہ عمر بن عبدالعزیز نے ایک دن عصر کی نماز میں دیر کی۔ یہ عمر بن عبدالعزیز کون تھے؟ یہ خلیفہ تھے، اور یہ خلیفہ جو ہے وہ حضرت جو ہم خلفائے راشدین کہتے ہیں، حضرت جو ہم 4 خلفائے راشدین کہتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان اور حضرت علی اور امام حسن کو بھی اگر ہم شامل کر لیں تو یہ خلیفہ راشدہ تھے۔ اور ان کے بعد کے خلفاء جو تھے وہ ان میں وہ تقوی اور وہ معیار نہیں تھا جو ان خلفاء میں تھا۔ یہ سنت کے مطابق چلنے والے تھے، اس وجہ سے ان کو خلفاء راشدین کہتے ہیں۔ تو ان کے بعد کچھ اور خلیفہ آئے جو کہ اس معیار کے نہیں تھے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کے لحاظ سے، مگر حضرت عمر بن عبدالعزیز جو تھے وہ حضرت عمر فاروق کے بیٹی کی اولاد سے تھے۔ تو یہ خلیفہ جو تھے وہ بہت ہی سنت کے پابند تھے اور بہت ہی عادل، انصاف، بہت ہی ان کا جو وقت تھا مختصر تھا، مگر یہ اپنی خلافت میں بہت مشہور ہے اور ان کو بھی خلفاء راشدین میں شامل کیا جاتا ہے، اس درجے کے خلیفہ تھے وہ۔ پھر ان کے بارے میں روایت ہے کہ ایک دن عصر کی نماز میں دیر کر دی انہوں نے، کیونکہ پہلے زمانے میں خلیفہ جو ہوتا تھا وہی نماز امامت بھی کرتا تھا، تو انہوں نے عصر کی نماز میں دیر کی، اتنی کہ مستحب وقت گزر گیا۔ تو عروہ بن زبیر ان کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ مغیرہ بن شعبہ نے ایک دن عراق کے ملک میں نماز میں دیر کی۔ یہ مغیرہ بن شعبہ تھے، وہ گورنر تھے عراق کے۔ تو ان کے بارے میں بتایا حضرت عروہ بن زبیر نے کہ انہوں نے ایک دن عراق کے ملک میں نماز میں دیر کی، تو ابو مسعود انصاری صحابی عقبہ بن عمر ان کے پاس گئے اور کہنے لگے مغیرہ یہ تم کیا کرتے ہو؟ کیا تم کو معلوم نہیں کہ معراج کی صبح کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نماز سکھانے کے لیے اترے، انہوں نے نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھی، پھر انہوں نے نماز پڑھی، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، پھر انہوں نے یعنی کہ جبریل علیہ السلام نے نماز پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھی، پھر انہوں نے نماز پڑھی، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھی۔ وہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز ان کے وقت کے ساتھ پڑھنا، تو پہلے دن جب 2 بار اس کے بارے میں 2 روایتیں، پہلے بار جو تھے آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو نمازیں پڑھائی وہ ہر نماز کو اس کے اول وقت میں نماز پڑھائی، اور پھر دوسری دفعہ ہر نماز کو اس کے آخر وقت میں نماز پڑھائی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ کو ایسا ہی حکم ہوا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے اوقات کی تربیت عطا کی اور آپ کو نماز پڑھ کے سکھایا۔ اب یہاں پر اس حدیث سے یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ چونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو اول وقت میں عصر پڑھی تھی تو اس وقت کا یہ حوالہ دے رہے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اول وقت میں نماز پڑھائی تھی تو آپ نے کیوں دیر کر دی، گویا یہ وہ خلیفہ کو ایک طرح سے ٹوک رہے تھے کہ آپ نے یہ کیا کر دیا کہ آپ نے نماز کو دیر سے پڑھایا، عصر کی نماز تھی۔ اور انہوں نے بتایا کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا نماز کے وقتوں کا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عروہ سے کہا، کیا ذرا سمجھ لو، تم جو حدیث بیان کرتے ہو کیا جبرائیل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز کے وقت مقرر کیے تھے؟ گویا حضرت جو عمر بن عبدالعزیز تھے ان کے پاس کی حدیث نہیں پہنچی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نمازیں پڑھائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور انہوں نے امامت کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقتدی تھے۔ تو عروہ نے کہا، بشیر بن ابو مسعود اپنے باپ سے ایسے ہی روایت کرتے تھے۔ عروہ نے کہا، خیر اس کو جانے دو، مجھ سے حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز اس وقت پڑھتے جب دھوپ ان کے حجرے ہی میں رہتی، ابھی اوپر نہ چڑھتی۔ اب حضرت جو عروہ تھے انہوں نے حدیث بیان کی حوالے کے ساتھ تاکہ وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو اپنی بات پر یقین دلا سکے، لیکن پھر انہوں نے ایک اور حدیث بتائی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی، کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جب دھوپ میرے حجرے کے اندر رہتی تھی۔ گویا کہ جو پہلا وقت ہوتا ہے عصر کا، عصر پڑھنے کا جو اول وقت ہوتا ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھایا کرتے تھے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیونکہ حجرے چھوٹے ہوتے تھے تو اگر جیسے عصر کا وقت انشاءاللہ ہم مزید پڑھیں گے کہ کس وقت ہوتا ہے، اول وقت کب ہوتا ہے، دوسرا شیڈو کب ہوتا ہے، ہم لوگ اس کو اس طرح جانتے ہیں عصر کا پہلا شیڈو یا دوسرا شیڈو پہ پڑھنا۔ تو پہلا شیڈو جس کو اول وقت کہا جاتا ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ انسان کا جو سایہ ہے، اگر دھوپ نکلی ہوئی ہے، انسان دھوپ میں کھڑا ہے، اس کا سایہ اس کے قد کے برابر ہوتا ہے تو وہ اول وقت شروع ہو جاتا ہے عصر کا۔ تو حضرت عائشہ بھی یہی بتا رہی ہے کہ ابھی تو میرے حجرے کی دیوار تک نہیں جاتے، جہاں سورج جو تھا، سورج کی روشنی، میری دھوپ جو ہے وہ میرے حجرے کی دیوار تک نہیں چڑھتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر پڑھا لیتے تھے، گویا کہ اول وقت میں پڑھاتے تھے، یہ کہہ رہی ہیں حضرت عائشہ۔ عن ابی عمر والشیبانی واسمہ سعد بن ایاس قال حدثني صاحب هذه الدار واشار بيده الى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها، قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين، قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني۔ تو یہ اس کو امام بخاری نے مواقیت الصلاۃ و فضلھا میں کے باب کے اندر بیان کیا ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ ہے، ابو عمر شیبانی سے روایت ہے، اس کا نام سعد بن ایاس ہے، کہا مجھے اس گھر والے نے بتایا، اور اشارہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف کیا، یعنی وہ اپنے ابو عمر شیبانی جو تھے وہ راوی ہیں اس حدیث کے، جو کہ اشارہ کس کے گھر کی طرف کیا، اپنے شاگردوں کو حدیث بیان کرتے وقت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف، کہ اس نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، یعنی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کو کون سا عمل زیادہ پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے کہا پھر کون سا؟ فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا
میں نے کہا پھر کون سا؟ پھر فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بتائی، اگر میں آپ سے زیادہ دریافت کرتا تو آپ مجھے زیادہ بتاتے. تو یہاں پر اس حدیث کو امام بخاری کس لیے لائے کہ اس میں نماز کو وقت پر پڑھنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ سب سے زیادہ پسندیدہ بات اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے کہ نمازوں کو ان کے وقت پر پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، اب اس حدیث سے جو احکامات ثابت ہوتے ہیں تو وقت پر نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے. سب سے بڑی بات جس کا تعلق اس باب سے ہے، آج کے سبق سے ہے، وہ یہ ہے کہ وقت پر نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے. پھر دوسرے کچھ مسائل ہمیں پتہ چلے، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا اللہ کو پسند آتا ہے. اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اللہ تعالیٰ کو اس سے خوش ہوتے ہیں. اور پھر سائڈ کی کچھ باتیں کہ مسئلہ کو پوچھ لینا، کسی سے اگر تسلی نہ ہو تو انسان کسی اور سے مسئلے کو پوچھ لے اور اپنے علم کو پختہ کر لے. ٹھیک ہے، اگر کسی بات پہ انسان کو شریعت کے بارے میں علم نہ ہو صحیح طرح سے تو انسان دوسروں سے پوچھ کر اپنے علم کو پختہ کر لے. جس طرح سے حضرت اس حدیث کے راوی سے ان کے شاگردوں نے سوال کیا، اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا بات کو سمجھنے کے لیے. دوسرا ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نیک اعمال میں بھی درجات ہوتے ہیں، بعض اعمال دوسرے اعمال کے مقابلے میں زیادہ افضل ہوتے ہیں. اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ وقت پر نماز پڑھنا جہاد سے بھی زیادہ پسندیدہ عمل ہے اللہ تعالیٰ کو، کہ انسان ہمیشہ پابندی کے ساتھ نماز کے وقت کا خیال رکھتے ہوئے نمازیں ادا کرے. اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی یہ صفت پتہ چلتی کہ اللہ تعالیٰ محبت کرنا، اللہ تعالیٰ محبت بھی کرتے ہیں، یہ بھی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہے، وہ فرماتی ہیں لقد کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الفجر فتشہد معہ نساء من المؤمنات متلفعات بمروتہن ثم یرجعن الی بیوتہن یا ما یعرفہن احد من الغسل. یہ حدیث امام بخاری نے کتاب الصلاۃ باب فی کم تصلی المرأۃ فی الثیاب وکذا فی مواقع الصلاۃ. یہ اس کو دو جگہوں پہ امام بخاری لائے، ایک تو مواقع صلاۃ میں، اور اس سے فجر کی نماز کا وقت ثابت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا ثابت ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھاتے اور مومن خواتین بھی اپنی چادریں لپیٹے ہوئے آپ کے ساتھ نماز میں حاضر ہوتی، پھر اپنے گھروں کو لوٹتی تو انہیں اندھیرے کی وجہ سے کوئی بھی نہ پہچان سکتا. تو یہاں پر اس حدیث سے کیا ثابت کرنا چاہ رہے امام بخاری؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز اول وقت میں پڑھ لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب خواتین نماز پڑھ کے نکلتی تھی گھر سے تو اس وقت اتنا اندھیرا ہوتا تھا کہ کوئی انہیں پہچان نہیں سکتا تھا کہ کون ہے. اس سے فجر کی نماز کا اول وقت ثابت ہوتا ہے. تو یہاں پر ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ خواتین بھی باجماعت نماز پڑھتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق ہوتے ہی نماز ادا کر دیا کرتے تھے. فجر کی نماز صبح صادق ہوتے ہی، یعنی کہ فجر کا وقت شروع ہوتے ہی نماز پڑھا دیا کرتے تھے. یہ ثابت ہوا، یعنی کہ اس سے فجر کی نماز کا اول وقت میں پڑھنا ثابت ہوا. اچھا، پھر اور احکامات. پہلا تو جو اس سے مسئلہ ثابت ہوا یہی کہ نماز فجر اول وقت میں ادا کرنے کا اہتمام کیا جائے. نماز کے لیے صبح کی روشنی کے پھیل جانے کا انتظار کرنا جو ہے وہ خلاف سنت ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ تر معمول یہ تھا کہ آپ ارلی پڑھ لیا، اول وقت میں پڑھ لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، خواتین مردوں کے ساتھ باجماعت نماز ادا کر سکتی ہیں بشرطے کہ پردے کا اہتمام ہو، یہ دوسرا مسئلہ ثابت ہوتا ہے. اور صحابیات کا اپنے اوپر چادریں لپیٹنا معمول تھا، کہ صحابیات جو تھی وہ اپنے جسم کو چادروں سے لپیٹ کے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی. اچھا، پھر حدیث
جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الظہر بالحاجرۃ۔ حاجرہ کا معنی ہوتا ہے کہ سورج کا ڈھلنا، یعنی ابھی ظہر جو ہے وہ آپ سے اسم زوال ہوتے ہی، یعنی آپ کو پتہ ہے زوال کا وقت کیا ہوتا ہے، جب سورج جو ہے وہ بالکل سر پہ آ جاتا ہے، پھر جو تھوڑا سا کھسک کے مغرب کی طرف ہونے لگتا ہے تو وہ حاجرہ کا وقت ہے، یعنی کہ زوال کا وقت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے مطابق جو ہے وہ ظہر کو اول وقت میں پڑھنا پسند فرماتے تھے، اور عصر کو والشمس نقیۃ والمغرب اذا وجبت والعشاء احیانا واحیانا اذا رآهم اجتمعوا عجل واذا رآهم ابطأوا اخر والصبح کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلیھا بغلس۔ اچھا، امام بخاری اس کو بھی مواقیت الصلاۃ میں لائے ہیں، اور یہاں پر ہمیں ترجمہ پڑھتے ہیں حدیث کا۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز زوال ہوتے ہی پڑھ لیا کرتے تھے، عصر کی نماز پڑھتے جبکہ سورج ابھی صاف چمکتا ہوتا، یعنی کہ سورج صاف چمکتا ہوتا کا کیا مطلب ہے کہ جب سایہ، جیسے میں نے بتایا کہ انسان کا سایہ اس کے قد کے برابر جب ہوتا تو اس وقت سورج کافی روشن ہوتا ہے، تو اس وقت یعنی کہ اول وقت میں پڑھا کرتے تھے۔ مغرب کے نماز پڑھتے وقت سورج غروب ہو جاتا تو مغرب پڑھ لیتے تھے، اور عشاء کی نماز کبھی جلدی اور کبھی دیر سے پڑھتے تھے، جب دیکھتے کہ لوگ جمع ہو گئے ہیں تو جلدی پڑھ لیتے، اور جب دیکھتے کہ لوگوں نے تاخیر کر دی تو آپ بھی نماز میں تاخیر کر دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز اندھیرے میں پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو اس حدیث سے، جو کہ امام بخاری کے علاوہ امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز اور مغرب کی نماز اول وقت میں پڑھنا پسند کرتے تھے۔ عشاء کی نماز میں جو ہے وہ تاخیر، ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کو پسند یہ تھا کہ تاخیر سے پڑھی جائے، لیکن جب اگر مسجد میں لوگ پہلے وقت میں جمع ہو جاتے تو پہلے وقت میں عشاء کی نماز پڑھا دیتے تھے۔ اب عشاء کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ دیکھیں، جب مغرب کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ آسمان پر تھوڑی سرخی سی ہوتی ہے، تو جس وقت وہ سرخی چلی جاتی ہے اس وقت جو ہے وہ عشاء کا ارلی وقت شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو پسندیدہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تاخیر سے پڑھنا تھا، جو کہ انشاءاللہ میں ابھی اس کی جو ہم اول اور آخر وقت کی بات کریں گے تو اس میں ہمیں اندازہ ہو جائے گا۔ اچھا، تو ہمارے لحاظ سے ہم اگر مغرب کے تقریباً 1 گھنٹہ 30 منٹ کے بعد ہے نا آسمان پر جو سرخی ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے، گویا کہ اس وقت ہم نماز پڑھ سکتے ہیں عشاء کی، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس حدیث سے احکامات کیا ثابت ہوئے کہ عشاء کے علاوہ دوسری نمازیں اول وقت میں پڑھنا افضل عمل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ تر معمول یہ تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنا افضل ہے، اس کا وقت جو ہے وہ نصف رات تک ہوتا ہے، آدھی رات تک عشاء کا وقت رہتا ہے، پھر اس کے بعد عشاء کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو عشاء آدھی رات کا اندازہ ہم کیسے لگائیں؟ دیکھیں، اگر ہم مغرب کس وقت ہوئی اور فجر سورج طلوع کس وقت ہوا، اگر ہم ان گھنٹوں کو آدھا کر دیں تو وہ عشاء کا آخری وقت ہوتا ہے، چونکہ وقت سورج غروب اور سورج طلوع کے اوقات بدلتے رہتے ہیں، اس لیے یہ فارمولا اگر ہمیں پتہ ہو کہ ہم مغرب کس وقت ہوئی، سورج کب ڈھلا اور سورج کب طلوع ہوا، تو ان دو اوقات کے درمیان کا جو وقت ہے اس کو ہم آدھے میں کر لیں تو پھر وہ آدھی رات ہو گئی، جو کہ لاسٹ وقت ہے عشاء پڑھنے کا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عشاء کبھی بھی آپ پڑھ لو فجر سے پہلے تو یہ قضا نہیں ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ عشاء کا جو ارلی وقت ہوتا ہے وہ
جب آسمان سے سرخی ختم ہو جاتی ہے سورج غروب ہونے کے بعد، اور اس کا جو آخری وقت ہے وہ آدھی رات، نصف رات جب گزر جاتی ہے تو وہ عشاء کا آخری وقت ہوتا ہے۔ امام کے لیے مستحب ہے کہ نمازیوں کی رعایت کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عشاء میں، حالانکہ آپ پسند یہ فرماتے تھے کہ تھوڑا ٹھہر کے پڑھیں، آخر وقت میں پڑھیں، لیکن اگر اس میں نمازیوں کے لیے آسانی یہ ہوتی تھی کہ اگر وہ لوگ جلدی سب آ جائیں اور جلدی پڑھ لینا چاہے تو اس کے اول وقت میں بھی پڑھا دیا کرتے تھے، اور کسی بھی ان بٹوین اول اور آخر وقت کے کسی وقت میں بھی جب لوگ آ جاتے تھے سب تو آپ پڑھا دیا کرتے تھے۔ صبح کی نماز صبح صادق ہوتے ہی جلدی پڑھ لی جائے، روشنی پھیلنے کا انتظار نہ کیا جائے۔ نماز باجماعت ادا کرنا اول اور افضل ہے، اولا اور افضل ہے۔ تو یہ مسائل یہاں ثابت ہوئے۔ اب حدیث ہے، دخلت انا و ابی علی ابی برزۃ الاسلمی فقال له ابی کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی المکتوبہ فقال كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحد الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه وكان يقرأ بالستين إلى المئة۔ اس کا ترجمہ ہے، یہ حدیث امام بخاری نے مواقیت الصلاۃ میں اور امام مسلم نے بھی اپنی کتاب میں لکھی ہے۔ اچھا، ابو المنہال سیار بن سلامتہ سے روایت ہے کہ میں اور میرے ابا جان ابو برزہ اسلمی کے پاس آئے، ان سے میرے ابا جان نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرضی نماز کب پڑھا کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا، آپ ظہر کی نماز پڑھتے تھے جس کو تم اولا کے نام سے پکارتے ہو۔ تو ظہر کی نماز کا ایک دوسرا نام کیا تھا؟ اولا، ٹھیک ہے، صلاۃ الاولا۔ جبکہ سورج ڈھل جاتا، یعنی کہ جیسے ہی زوال ہو جاتا، زوال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز پڑھا لیا کرتے تھے۔ اچھا، اور زوال کے وقت کا اندازہ ہم ایسے لگا سکتے ہیں کہ جب سورج بالکل ہمارے سر سے پھر ڈھلنے لگتا ہے تو ہمارا جیسے تھوڑا سا سایہ نکل آتا ہے، یعنی زوال کے وقت نہیں بلکہ اس سے 10 منٹ 15 منٹ کے بعد ظہر کی نماز کا اول وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور عصر کی نماز پڑھتے پھر ہم میں سے ایک مدینے کے ایک کونے پر واقع اپنے گھر واپس لوٹتا اور سورج ابھی زندہ ہوتا، یعنی کہ عصر کی نماز اتنی جلدی پڑھا لیا کرتے تھے آپ کہ جو اتنا سارے دیکھیں مسافت طے کر کے مدینہ کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک ایک نمازی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر پہنچتا تو اس وقت بھی سورج جو ہے وہ ابھی چمکدار ہوتا، یعنی کہ ابھی سورج میں جو عصر کا آخری وقت ہونے لگتا ہے تو سورج جو ہے وہ پیلا پڑنے لگتا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا تھا بلکہ سورج ابھی چمکدار اور روشن ہوتا تھا، اور گویا کہ عصر جو ہے وہ اول وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کرتے تھے۔ پھر جو راوی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں بھول گیا کہ انہوں نے مغرب کے بارے میں کیا کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے کہ عشاء کی نماز کو آخر مؤخر کرے جس کو تم عتمہ کے نام سے پکارتے ہو۔ عشاء کی نماز کا دوسرا نام عتمہ ہے، جب وہ بہت دیر کے آخر وقت میں پڑھی جائے، دیر سے پڑھی جائے تو اس کو عتمہ کہتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو اور اس کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند فرماتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ کام کیا تھا، یعنی نماز کے اوقات میں کہ عشاء اول تو آخر وقت میں پڑھیں یا دیر سے پڑھیں، اور پھر عشاء کے بعد جو ہے
وہ بالکل بیکار فضول باتوں میں نہ وقت گزارے. ہاں اگر کوئی تعلیمی بات ہے، کوئی تعلیمی بات ہے، علم سکھانے کی بات ہے تو کر لیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ عام طور پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار نماز کے بعد بیٹھ کر صحابہ کرام سے عام باتیں بھی فرماتے تھے، دنیا کی باتیں بھی کرتے تھے لوگوں سے، تو وہ باتیں آپ پسند نہیں کرتے تھے عشاء کے بعد. اچھا، تو اور عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو بھی ناپسند فرماتے تھے. تو گویا کہ جو وقت مغرب کے بعد اور عشاء اور مغرب کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونا، نیند کرنا یا تھوڑا سو جانا پسند نہیں فرماتے تھے. اور آپ صبح کے وقت سے وقت کی نماز، صبح کی نماز سے پلٹتے جب ایک شخص اپنے ہم نشین کے کو پہچان لیتا، یعنی کہ جب صحابہ کرام نماز پڑھ کر نکلتے تو ہلکی روشنی ہو جاتی تھی، اتنی کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کو پہچان لیتے تھے. اب اس کی کیا اب بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں 60 سے 100 آیات پڑھا کرتے تھے. آپ وقت ارلی وقت میں شروع کرتے تھے فجر، مگر چونکہ آپ بہت لمبی نماز پڑھاتے تھے فجر کی، اور اس میں 60 یا سے 100 تک آیات پڑھاتے تھے، اس وجہ سے آپ جب صحابہ کرام نماز سے فارغ ہو کے نکلتے تو تھوڑی تھوڑی سی ہلکا سا اجالا ہو جایا کرتا تھا کہ لوگ ایک دوسرے کو پہچان لیں. تو اس سے یہ بھی مطلب نکلا کہ فجر کی نماز کو لمبا پڑھنا، لمبی زیادہ قرات کرنا جو ہے وہ مسنون ہے. اب اس حدیث میں ابو برزہ اسلمی کے بیان کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ظہر کی نماز سورج ڈھلتے ہی پڑھ لیا کرتے تھے. عصر کی نماز بھی اول وقت میں ادا کرتے تھے، اور عصر اور مغرب کے درمیان کافی وقفہ ہوتا. آپ عشاء کی نماز دیر سے پڑھنا پسند فرماتے تھے. عشاء کی نماز سے پہلے سونا اور اس کے بعد باتیں کرنا آپ کو ناپسند تھا. صبح کی نماز منہ اندھیرے ادا کر لیا کرتے تھے. صبح کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 60 سے لے کر 100 آیات تک کی تلاوت کرنے کا معمول تھا. اچھا، اب اس سے ہم یہ بھی ایک چیز سیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں ایسی سورہ یاد ہونی چاہیے جس میں اتنی آیات ہوتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ لمبی نماز پڑھ سکے، کہ کم از کم 30 آیات ایک رکعت میں، اور 30 آیات ایک رکعت میں تو 60 ہو جاتی ہے، یا 50 اور 50، یا اسی طرح کی ایسی لمبی صورتیں انسان کو کچھ آنی چاہیے تاکہ فجر کے وقت انسان پڑھ سکے. اچھا، اس سے احکامات کیا ثابت ہوئے؟ پہلی نماز کا آخری وقت ختم ہوتے ہی دوسری نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، سوائے نماز عشاء اور نماز فجر کے. یعنی فجر کے بعد فوراً عصر کا وقت شروع نہیں ہو جاتا، فجر کا وقت ختم ہونے کے فوراً بعد ظہر کا وقت شروع نہیں ہوتا. فجر کے بعد جو ہے وہ کچھ گھنٹوں کے بعد جب زوال ہوتا ہے، زوال کے بعد ظہر کا وقت ہوتا ہے. لیکن ظہر اور عشاء کا جو وقت ہے، ظہر کا وقت آخری وقت جو ہے وہ عصر کا ظہر کا اور عصر کا وقت جو ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جہاں ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے، سیکنڈ شیڈ جیسے فرسٹ شیڈو جب شروع ہوتا ہے تو عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. یا ظہر اور عصر کا وقت اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک نماز کا وقت ختم ہوا تو دوسری کا شروع ہو گیا. اسی طرح عصر اور مغرب میں بھی یہی ہے کہ عصر کا وقت جہاں ختم ہوتا ہے وہاں پر مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے. تو یہاں سے ہمیں آخر وقت اور اول وقت کا پتہ چلتا ہے. دیکھیے ظہر کی نماز شروع کب ہوتی ہے؟ جب سورج جو ہے وہ ڈھلنا شروع ہوتا ہے، یعنی زوال کے فوراً بعد، زوال کے تقریباً 10 منٹ کے بعد. لیکن پھر کب تک ظہر کا وقت رہتا ہے؟ ظہر کا پہلا وقت تو زوال کے بعد، اور آخری وقت کون سا ہوا؟ جب انسان کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو جاتا ہے تو وہ پہلا شیڈو کہلاتا ہے. اس شیڈو کے شروع ہوتے ہی ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. عصر کا وقت ختم کب ہوتا ہے؟ جب کہ سورج غروب ہونے لگتا ہے تو عصر کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اور پھر مغرب کا اول وقت کب شروع ہوتا ہے؟ اور ظہر کا اول وقت اسی وقت ہوا جب کہ ظہر ختم ہوئی، یعنی عصر کا اول وقت اس وقت ہوا جب ظہر ختم ہوئی. اور ظہر کا لاسٹ وقت کب ہوا؟ آخر وقت کب ہوا؟ جب مغرب شروع ہو گئی.
لیکن مغرب کے فوراً جب مغرب ختم ہوتی ہے، اور مغرب کب ختم ہوتی ہے؟ مغرب کا اول وقت کب ہوتا ہے؟ جب سورج جو ہے غروب ہو جاتا ہے. اور اس کا آخر وقت کب ہوتا ہے؟ جب آسمان سے سرخی، افق سے سرخی ختم ہوتی ہے، تو مغرب کا آخری وقت ختم ہو جاتا ہے، پھر عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو یہ نمازوں کے اوقات ہیں. پھر ظاہر ہے کہ پھر عشاء کا وقت جو ہے آخری وقت نصف رات ہے، اور پھر نصف رات سے صبح صادق تک جو ہے انسان قیام اللیل وغیرہ کر لیتا ہے، نفلیں پڑھ لیتا ہے، اور پھر فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے. یہ نماز کے اوقات ہیں. اچھا، تو اس حدیث میں ہمیں کیا باتیں پتہ چلی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے علاوہ دیگر تمام نمازیں اول وقت میں ادا کیا کرتے تھے. یہ آپ کا معمول تھا، انلیس کی کبھی کوئی وجہ سے اس اول وقت کے بجائے علاوہ کبھی پڑھ لیا. ٹھیک ہے. پھر عشاء تاخیر سے پڑھنا افضل ہے. عشاء کی نماز سے پہلے سونا اور بعد میں دنیاوی باتیں کرنا ناپسندیدہ عمل ہے. اور دیکھیں نیند بھی اچھی آ جاتی ہے. انسان عشاء پڑھے اور پھر عشاء کے بعد بغیر ادھر ادھر کی باتوں کے سو جائے تو نیند انسان کو عام طور پر اچھی نیند آ جاتی ہے، اور یہ ہمارے لیے صحت کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے. اور اس سے انسان پھر چاق و چوبند اٹھتا ہے جب فجر کے لیے اٹھتا ہے تو. اور بعض اگر ہمت ہے انسان قیام اللیل بھی کر لیتا ہے پھر. اچھا، نماز فجر صبح کے اندھیرے میں ادا کر لینی چاہیے. صبح کی نماز میں 60 سے لے کر 100 تک آیات پڑھنا مسنون ہے، اور صبح کی نماز میں لمبی تلاوت کرنا افضل عمل ہے. یہ ساری باتیں ہمیں پتہ چلی ہے. اب جو ہے یہ حدیث سے ہمیں اگلی حدیث سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اگر نماز کا اول اور آخر دونوں وقت ختم ہو گیا، کسی وجہ سے انسان نہ پڑھ سکا، تو پھر جو ہے کیا ہو، اس کا کیا پھر کیا جائے. تو دیکھیں یوم ان علی رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم الخندق ملأ اللہ قبورہم وبیوتہم نارا کما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. فی لفظ لمسلم. یہ جو پہلی ہم نے پڑھا یہ صحیح بخاری کی حدیث کی لائن تھی. ٹھیک ہے، صحیح بخاری نے یہ بات کہی تھی، اس کا ترجمہ ابھی پڑھیں گے. لیکن مسلم میں یہ اسی حدیث میں یہ الفاظ ہیں شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى أحمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو قال حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. چونکہ یہ حدیث دونوں میں ہے، مسلم اور بخاری میں، دونوں میں تھوڑا سا لفظوں کا فرق ہے، تو دونوں الفاظ بیان کر دیے گئے یہاں. اچھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے دن ارشاد فرمایا اللہ ان کی قبروں اور گھروں کو آگ سے بھر دے، جیسا کہ انہوں نے نماز عصر سے روک کے رکھا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. دیکھیں جو جنگ خندق تھی نا، وہ اس میں بہت خطرے میں تھے مسلمان، کیونکہ تمام مشرکین جمع ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اور تمام عرب کے جتنے قبائل تھے مشرکین کے وہ سب جمع ہو کر آئے تھے، مدینہ کو گھیر لیا تھا. ٹھیک ہے، ان کا ارادہ یہ تھا کہ ہم اب مدینہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کو ایک ساتھ ہم سب کو ختم کر دیں، نعوذ باللہ، تاکہ اسلام کا نام ہی نہ رہے. اور اس وقت مدینہ کے کل آبادی تقریباً 2000 کے قریب تھی، جبکہ 10,000 کا لشکر ان کو گھیرے ہوئے تھا. تو یہ بڑا ہی جیسے بڑا آزمائش کا وقت تھا مسلمانوں کے لیے، اور اس دفاع میں اور اس جنگ میں مسلمان اتنے مشغول ہو گئے کہ عصر کا وقت نکل چکا تھا. اچھا، دوسری بات یہاں یہ پتہ چلی کہ صلاۃ الوسطیٰ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حافظوا صلاۃ الوسطیٰ جو ذکر فرمایا ہے، تو وہ صلاۃ الوسطیٰ سے یہاں یہ حدیثوں میں یہ ثابت ہوا کہ یہ عصر کی نماز ہے. ٹھیک ہے، تو عصر کی نماز کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے.
اچھا میں ابھی آگے اور بتاؤں گی اس کے بارے میں انشاءاللہ. تو اب اللہ تعالیٰ ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا فرمائی کہ اللہ ان کی قبروں اور گھروں کو آگ سے بھر دے، جیسا کہ انہوں نے ہمیں نماز اثر سے روک کے رکھا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. اچھا، اور مسلم کی روایت میں انہوں نے نماز وسطیٰ یعنی نماز اثر سے روک رکھا. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نماز وسطیٰ کا ذکر فرمایا کہ نماز وسطیٰ کا حفاظت کرو، اس کے وقت کی حفاظت کرو، تو اس میں یہ ایک طرح سے ہمارے پاس یہاں دلیل ہے کہ آپ جو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ نماز وسطیٰ کی حفاظت کرو، تو عصر کی نماز کی اہمیت بتائی گئی کہ عصر کی نماز بہت اہم ہے اور اس کی حفاظت کرو. ویسے تو ساری نمازوں کی حفاظت کرنا ضروری ہے. میں آپ لوگوں کو آگے حدیث بتاؤں گی اس کی فضیلت کی انشاءاللہ. صحیح مسلم کے جو الفاظ ہیں اس میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز وسطیٰ یعنی نماز اثر سے روک کے رکھا، پھر اسے مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھا. تو چونکہ جب لڑائی سے روک دیا گیا، جب لڑائی رک گئی اس وقت مغرب ہو چکی تھی، بلکہ مغرب کا بھی وقت کچھ نکل چکا تھا، اور عشاء اور مغرب کے درمیان وقت میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس نماز کو قضا کیا. اور ہمیں دوسری احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی قضا پوری کی تھی اس دن، پھر آپ نے مغرب پڑھائی تھی اور پھر عشاء پڑھائی تھی. اچھا، صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، فرمایا کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عصر کی نماز سے روک کے رکھا یہاں تک کہ سورج کا رنگ سرخ یا زرد ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہوں نے ہمیں نماز وسطیٰ یعنی نماز عصر سے روک دیا، اللہ ان کے پیٹ اور قبریں آگ سے بھر دے. تو یہاں پر صرف فرق ہے الفاظ کا، ملا ایک جگہ ہے اور حشا ایک جگہ ہے، معنی ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو اب اس حدیث سے ہمیں مفہوم اس کا کیا نکلا کہ غزوہ خندق کے موقع پر ایک روز مشرکین کے حملے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام دفاعی مصروفیات کی وجہ سے عصر کی نماز وقت پر ادا نہ کر سکے. یہ نماز آپ نے مغرب اور عشاء کے درمیان ادا کی. آپ کو اس بات کا دلی صدمہ ہوا جس کی وجہ سے آپ نے مشرکین کے خلاف بد دعا کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کے پیٹ، گھر اور قبریں آگ سے بھر دے، ان کم بختوں نے ہمیں نماز عصر سے روک کے رکھا. تو اب احکامات کیا ثابت ہوئے یہاں پر کہ نماز وسطیٰ سے مراد نماز عصر ہے. ٹھیک ہے. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ فرماتے کہ ہم نماز وسطیٰ سے فجر کی نماز مراد لیا کرتے تھے، لیکن خندق کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مشرکین نے ہمیں صلاۃ الوسطیٰ یعنی عصر کی نماز سے روک دیا، تب ہمیں پتہ چلا کہ اس سے مراد نماز عصر ہے. ٹھیک ہے. اچھا، کسی کی اگر نماز چھوٹ جائے اور اس نماز کا وقت گزر جائے تو جب وقت ملے اسے پڑھ لے. تو پھر کیا دوسری نماز کا وقت آ چکا ہو تو انسان کیسے کرے قضا؟ کہ پہلے جو چھوٹی ہوئی نماز ہے اس کو پہلے پڑھے اور پھر جو نماز جس نماز کے وقت میں ہے وہ پڑھے، کیونکہ نمازوں میں ترتیب ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا، کسی کو اگر نماز پڑھنا بھول جائے تو جب وقت ملے پڑھ لے. ظالم پر اس کے ظلم کے بقدر بد دعا کرنی چاہیے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قبروں میں آگ کا عذاب ہوتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا کہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، گویا کہ قبر میں عذاب کی دلیل بھی ہے اس حدیث میں. ٹھیک ہے. آتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث دوسری اب ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. آتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعشاء فخرج عمر فقال الصلاة یا رسول اللہ رقد النساء والصبیان فخرج رسول رأسه يقطر يقول لولا ان اشق على امتی او على الناس لامرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. اچھا، تو اس کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں دیر کر دی. حضرت عمر نکلے، عرض کی نماز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورتیں اور بچے سو رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اس حال میں کہ آپ کے سر سے پانی کے قطرے گر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت یا لوگوں پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو انہیں یہ نماز اس گھڑی پر پڑھنے کا حکم دیتا. گویا اس سے کیا ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ وقت افضل وقت جو تھا عشاء کا، وہ آخر کا وقت بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ٹھیک ہے. تو باقی نمازوں میں جو افضل وقت ہے وہ نمازوں کا اول وقت ہے، مگر عشاء میں افضل وقت جو ہے وہ آخری وقت ہے. اچھا، ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں تاخیر کر دی. مسجد نبوی میں صحابہ کرام اور صحابیات بچوں سمیت انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے. تاخیر کی وجہ سے عورتیں اور بچے سونے لگے تو عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے پاس جا کر آواز دی، یا رسول اللہ، عذرائے کرم نماز پڑھا دیجئے، عورتیں اور بچے سو رہے ہیں. یہ آواز سن کر آپ باہر تشریف لائے. غسل کی وجہ سے آپ کے سر مبارک سے پانی کے قطرے گر رہے تھے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ میری امت مشقت میں مبتلا ہو جائے گی تو میں عشاء کی نماز اس وقت پڑھنے کو حکم دیتا. اچھا، تو احکامات کیا ہوئے کہ عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنا افضل ہے، نمبر 1، جو کہ اس ہماری آج کے موضوع سے تعلق ہے. اچھا، اگر حالات کا تقاضا ہو تو بسا اوقات افضل کے بجائے مفضول عمل کو اختیار کیا جا سکتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عشاء آخری وقت میں پڑھاتے نہیں تھے، کیونکہ لوگوں کی سہولت کے لیے کہ مسجد میں لوگ انتظار کرتے بیٹھے رہتے تھے، تو آپ جب لوگ جمع ہوتے اس وقت پڑھا دیا کرتے تھے. تو گویا یہ ثابت ہوا کہ افضل وقت پر پڑھنا تو اچھا ہے، لیکن وقت ضرورت اس سے افضل وقت کو چھوڑ کے دوسرے اوقات میں پڑھ لے انسان، مگر نماز کے اوقات کے اندر ہی، ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں بڑے ہمدرد اور شفیق اور رحم دل تھے. صحابیات بچوں سمیت نماز ادا کرنے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لیے جایا کرتی تھی. یہ بھی ثابت ہوا اس حدیث سے. اور اگر ضرورت محسوس ہو تو چھوٹا بڑے کو، شاگرد استاد کو، مرید بزرگوں کو توجہ دلا سکتا ہے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کے عمل سے ثابت ہوا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دے کر فرمایا کہ آپ نماز پڑھا دیں، اب لوگ سونے لگے ہیں. تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی نہیں کی انہوں نے، مگر ان کو یاد دلانے کے لیے، حالات بتانے کے لیے کہ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے انتظار کرتے ہوئے. اس شریعت بیضاء میں بسا اوقات مشقت اور کلفت آسانی اور سہولت کے باعث بن جاتی ہے. تو یہاں پر اس کا کیا مطلب ہے کہ ہماری شریعت جو ہے وہ ایسی روشن شریعت ہے، ایسی واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سہولتیں رکھی ہیں. کسی کام میں مشقت ہو رہی ہو تو پھر اس کے لیے آسانی کا پہلو اختیار کرنے کی جگہ رکھی گئی ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ اس عشاء کا افضل وقت کو چھوڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارلی وقت میں بھی پڑھا دیا کرتے تھے، لوگوں کے فائدے کے لیے، لوگوں کی سہولت کے لیے. اچھا، عن عائشہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اقیمت الصلاة وحضر العشاء فابدعوا بالعشاء وعن ابن عمر نحوہ، رواہ بخاری و مسلم. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے اور شام کا کھانا آ جائے تو پہلے کھا لو. اچھا، اب یہاں آسانیوں کی مثالیں ہیں، ٹھیک ہے، کہ آسانیاں کیا ہے ہماری شریعت میں. دیکھیے، اگر کھانے کا وقت، کھانا بھی لگ چکا ہے اور نماز کا وقت بھی ہو گیا، اور عام طور پر مغرب کے لیے یہ معاملہ ہوتا ہے، تو پھر انسان جو ہے وہ کھانا کھا لے، ٹھیک ہے. یہ نہ کہ کھانا اب لگ چکا ہے اور پھر بھی وہ رش کر رہا ہے نماز کے لیے. مغرب کے نماز عام طور پر ہم فوراً پڑھتے ہیں، لیکن مغرب کی نماز کا وقت جو ختم ہوتا ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جب آسمان سے سرخی ختم ہو جاتی ہے، یعنی عشاء کا وقت شروع ہونے تک مغرب کا وقت ہوتا ہے. مگر ظاہری بات ہے کہ اول وقت میں افضل ہے پڑھنا، اور سورج غروب ہونے کے بعد انسان اگر 10 منٹ کے بعد تک پڑھ لے تو یہ افضل وقت ہے. لیکن اس کے بعد اس سے بھی زیادہ اگر مؤخر کرنا پڑے، کھانا لگ چکا ہے تو انسان کھا لے، یا بہت شدید بھوک ہے اور پتہ ہے کہ کھانا بھی تیار ہے اور انسان کا پھر دھیان اسی طرف ہوگا تو انسان نماز پڑھ لے، پہلے کھانا کھا لے پھر نماز پڑھے. مگر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ معمول ایسا نہ بنایا جائے کہ ہر وقت نماز کا وقت ہوا اور ادھر کھانا بھی لگا اور دونوں کام ساتھ ہو رہے ہیں تو پہلے ہر وقت ہم ترجیح کھانے کو دے رہے ہیں، ایسا نہ کیا جائے، ٹھیک ہے. اچھا، پھر نماز میں اصل مطلوب خشوع و خضوع ہے. اگر نماز کے وقت کھانا تیار اور بھوک بھی لگی ہو تو بہتر ہے کہ پہلے کھانا کھا لیا جائے اور بعد میں نماز ادا کی جائے، تاکہ خشوع و خضوع میں فرق نہ آئے. اور یہ بات ہم روزوں میں بھی کر سکتے ہیں. جب روزہ کھولنے کے بعد
جو ہے ہم بعض اوقات ہمیں بہت دن بھر میں روزہ لگا ہوا ہوتا ہے، ہماری دھیان کھانے پر ہوتا ہے، تو ہم پھر اس وقت کھانا کھا کر نماز پڑھیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اصل مطلوب اور مقصود کیا ہے کہ انسان جب نماز پڑھے تو پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، نماز کا وقت آ جائے، کھانا پینا تیار ہو، طبیعت بھی تقاضا کرتی ہو تو بہتر ہے کہ پہلے کھانا کھا لیا جائے اور پھر تسلی سے نماز پڑھی جائے، یہ حکم ہمیں پتہ چلتا ہے اس حدیث سے۔ پھر نماز کے اندر خشوع و خضوع، تذلل اور عاجزی مطلوب ہے، اور یہ نماز کی روح ہے، تاکہ مناجات باری تعالیٰ کے وقت دل حاضر ہو اور صحیح توجہ سے عبادت بجا لائے۔ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان۔ ترجمہ ہے، صحیح حدیث صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ وہ فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے آپ نے فرمایا کھانے کی موجودگی میں نماز نہیں ہوتی، اور نہ ہی اس وقت جب بول و براز سے باہر جانے کے لیے دھکیل رہے ہوں۔ گویا کہ انسان کو حاجت فیل ہو رہی ہے باتھ روم جانے کی، اور اس وقت وہ اپنے آپ کو مجبور کر کے نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ انسان کو پہلے اپنے آپ کو فارغ کر لینا چاہیے اور پھر وہ نماز پڑھے۔ اسی طرح کھانا بھی معاملہ ہے کہ بھوک اتنے ستا رہی ہو انسان کو تو پہلے کھا لے پھر نماز پڑھے۔ ہاں البتہ دیکھیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نماز کا بالکل آخری وقت ختم ہو رہا ہے، تو ایسے میں پھر انسان بھوک کو اپنے کنٹرول کر کے نماز ادا کرے، کیونکہ نماز کا وقت نکل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، لیکن بول و براز میں تو ریئلی اس میں انسان کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا۔ اگر انسان کو اتنا پریشر بھی محسوس ہو رہا ہے تو پھر انسان کو ضروری ہوتا ہے کہ اس سے فارغ ہو کے نماز پڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کی موجودگی میں نماز پڑھنے سے پہلے کھانے پینے کو ترجیح دی۔ اسی طرح اگر بول اور براز کی حاجت ہو تو اسے فارغ ہو کر نماز پڑھنے کی تلقین کی، تاکہ نماز کامل توجہ سے ادا کی جائے۔ تو احکام ہمیں اس میں کیا مسائل پتہ چلے؟ بھوک لگی ہوئی ہو یا کھانا موجود ہو، نماز کا وقت ہو جائے تو پہلے کھانے پینے سے فارغ ہو جانا چاہیے۔ بول و براز کی حاجت ہو، نماز کے لیے اقامت کہہ دی گئی ہو تو پہلے قضائے حاجت سے فارغ ہو کر نماز پڑھی جائے۔ نماز میں خشوع و خضوع کو پیش نظر رکھا جائے۔ نمازی کو چاہیے کہ جس چیز کے نماز میں خلل انداز ہونے کا اندیشہ ہو اسے پہلے دور کر دیا جائے۔ دیکھیں یہ عام فارمولہ بن گیا کہ کوئی بھی ایسی چیز ہے جو ہماری نماز میں ہمارے خشوع و خضوع کو اثر انداز ہوگی تو اس کو دور کرنا بہتر ہے، تاکہ انسان اچھی نماز پڑھ سکے۔ بھوک پیاس بول براز نماز کے مؤخر کرنے کے سلسلے میں شرعی عذور تصور کیے جائیں گے۔ تو پھر شرعی طور پر یہ شرعی عذور ہے، اگر انسان سخت بھوکا ہے، اس کو سخت بول و براز کی حاجت ہے، واش روم جانے کا بہت سخت خیال آ رہا ہے، تو پھر یہ شرعی عذر ہے کہ انسان اس کی وجہ سے نماز کو مؤخر کر دے، ٹھیک ہے۔ اس کو گناہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کا اچھا بہتر ہے کہ انسان یہ ایسا ہی کرے۔ اب میں جو فضیلت آئی ہے کہ کیوں عصر کی نماز کی اہمیت کی، وہ میں انشاءاللہ آپ کو بتا دیتی ہوں۔ حضرت جریر بن عبداللہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف نظر اٹھائی جو 14ویں رات کا تھا، پھر فرمایا کہ تم لوگ بے ٹوک اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اسے دیکھنے میں تم کو کسی قسم کی بھی مزاحمت نہ ہوگی، یا فرمایا کہ تمہیں اس کے دیدار میں مطلق شبہ نہ ہوگا، اس لیے اگر تم سے سورج کے طلوع اور غروب سے پہلے فجر اور عصر کی نمازوں کے پڑھنے میں کوتاہی نہ ہو سکے تو ایسا ضرور کرو۔ تو فجر اور عصر کی نماز پڑھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر زیادہ اس کی فضیلت بتائی، کیونکہ انہی کے تو فعل دیدار الہی نصیب ہوگا، یا انہی وقتوں میں یہ رویت ملے گی۔ تو اس کا فائدہ یہاں پر کیا بتایا کہ جب جنتیوں کو جنت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار انہی اوقات میں نصیب ہوگا، فجر اور عصر کی نمازوں کے وقت۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، پس اپنے رب کی حمد کی تسبیح پڑھ کر سورج کے نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے، تو یہی وقت بہتر ہوتا ہے جب انسان ہم تسبیح کرتے ہیں، صبح شام کی تسبیحات پڑھتے ہیں، صبح شام کی مسنون دعائیں پڑھتے ہیں، تو یہی وقت ہوتا ہے، اور یہی نمازیں بھی
پڑھتے وقت انسان اگر یہ دل میں خواہش رکھے کہ انشاءاللہ میں ان نمازوں کی پابندی کا خیال رکھتا ہوں تو انشاءاللہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا جنت میں۔ اچھا، دوسری حدیث میں یہ ہے کہ تم اپنے رب کو صاف دیکھو گے، یہ فرق ہے دوسری حدیث میں، امام بخاری یہ بتا رہے ہیں۔ تو گویا اب خلاصہ بہت ہی مختصر سا خلاصہ کر لیتے ہیں کہ نماز جو ہے، نمازوں کے وقت مقرر جو ہمیں بتائے گئے انہی کے مطابق پڑھنی ہے، اور نمازوں کے اول وقت جو ہے فجر، ظہر، عصر اور مغرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے اول وقت کو زیادہ پسند فرمایا، تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ نماز کو اول وقت میں پڑھ لیں۔ عشاء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل وقت جو بتایا وہ آخر وقت بتایا، جو کہ آدھی رات کا وقت ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اب ایک خاص بات یہ کہ جو بعض لوگ صرف عصر کو سیکنڈ شیڈو میں پڑھنا پسند کرتے ہیں، یعنی کہ جب انسان کا سایہ اس کے قد سے دگنا ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے روزانہ کی عادت بنانا اچھا نہیں ہے، کیونکہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق عمل کرنے کا جو ثواب بھی ہے ہمارے لیے، ہمیں سنت کے طریقوں کو اپنانا چاہیے۔ تو ٹھیک ہے، کبھی کبھار انسان دیر سے بھی پڑھ لے، لیکن ہر وقت یہ عادت ڈالنا کہ دیر سے عصر پڑھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ شب و روز میں کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جس نے ہمیں منع کیا گیا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، تو ہم اس کے بارے میں حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ ثلاث ساعات کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہانا ان نصلی فیہن او ان نقبر فیہن موتانا حین تطلع الشمس بازغۃ حتی ترتفع وحین یقول قائم الظہیرۃ حتی تمیل الشمس وحین تضیف الشمس للغروب حتی تغرب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں 3 اوقات کے دوران نماز ادا کرنے اور اپنے فوت شدگان کے جنازہ کی ادائیگی سے منع کیا۔ وہ 3 اوقات ہیں: طلوع آفتاب کا وقت جب تک سورج بلند نہ ہو جائے، زوال کا وقت جب تک سورج ڈھل نہ جائے، اور غروب آفتاب کا وقت جب تک سورج غروب نہ ہو جائے۔ تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس سے ہمیں جو ممنوع اوقات ہے اس کی سمجھ آتی ہے کہ جب سورج، جیسے ہم صبح فجر کی نماز پڑھتے ہیں، ابھی سورج طلوع نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے ہم نے نماز پڑھ لی، تو اب ہم کو بیٹھ کے نفلیں نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ سورج طلوع ہو جائے، اور طلوع ہونے کے بھی تقریباً 10 منٹ کے بعد ہم اشراق جو ہم پڑھتے ہیں، تو اشراق کی نماز کے لیے ہمیں سورج کی غروب ہونے کے وقت سے 10 منٹ تک کا انتظار کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ممنوع وقت ہے۔ اس کے بعد جو ہے جب سورج اپنے بالکل ہمارے سر پہ آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ڈھلنے لگتا ہے، تو جب سورج ڈھلنے لگتا ہے وہ زوال کا وقت ہوتا ہے، تو ہمیں اس وقت بھی تھوڑا سا انتظار کر لینا چاہیے 10 منٹ کا، کہ جب سورج اچھی طرح سے ڈھلنے کی طرف آ جائے تو پھر نماز پڑھے انسان۔ اور اسی طرح غروب آفتاب کے جو وقت ہے، از غروب آفتاب، تو دیکھیں بعض اوقات ہماری اتنی دیر سے ہو گئی کہ اب بالکل غروب آفتاب کا وقت ہو جاتا ہے، تو اس وقت خیر اب فرض ہم نے عصر نماز نہیں پڑھی ہے تو ہمیں اس وقت پڑھ لینا چاہیے، مگر وہ مکروہ وقت ہے، ٹھیک ہے، پڑھنے کا، کیونکہ اس وقت جو ہے منع کیا گیا ہے۔ لیکن چونکہ فرض نماز تھی اب عصر کی اور ہماری کسی وجہ سے رہ گئی ہے تو ہم پڑھ تو سکتے ہیں، مگر یہ جو وقت ہے یہ مکروہ وقت ہے۔ ہمیں عصر کی نماز اس وقت سے پہلے پڑھ لینی چاہیے کہ سورج بالکل ایک ٹکیا سے نظر آنے لگتی ہے، وہ وقت جو ہے وہ پسندیدہ وقت نہیں ہے عصر پڑھنے کا۔ تو اور اس وقت کوئی بھی نفلی نماز عصر کے بعد، تو ویسے بھی اگر عصر کی نماز ہم نے وقت پہ پڑھ لی ہے تو پھر کوئی نفل جب تک سورج غروب نہ ہو جائے اس وقت تک کوئی نفلی نماز نہیں ہوتی۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض اوقات جیسے ہم مسجد میں داخل ہوئے، اب ہمیں تحیۃ المسجد پڑھنی ہے، تو ان اوقات میں ہم داخل ہوئے مسجد میں، تو کیا ہم پھر تحیۃ المسجد بھی نہ پڑھیں؟ تو دیکھیں کوئی بھی سبب کی نماز ہوتی ہے اس کی منع نہیں کیا گیا،
یہ فرض نمازوں کے لیے منع کیا گیا ہے، اور نفل نماز جو ایک انسان اپنی خوشی سے نفل نمازیں پڑھتا ہے اس کے لیے منع ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر مسجد میں انسان داخل ہوتا ہے تو پھر وہ تحیت المسجد جو ایک سبب کی نماز ہے وہ اس سے ممانعت نہیں ہے، اسی طرح کسی بھی سبب کی نماز سے ممانعت نہیں ہے۔ تو بس جو انسان اپنے نفلی نمازیں پڑھتا ہے اپنے شوق سے، اپنی خوشی سے، تو وہ نفلی نمازیں ان اوقات میں نہ پڑھے۔ تو یہ انشاءاللہ ہمارا سبق پورا ہوا۔